ہنگامی طور پر پارلیمنٹ کا اجلاس بلایا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ فرانس کے سفیر کی ملک بدری کے حوالے سے قرارداد پیش کی جانی تھی۔ آج کے اجلاس میں پاکستان مسلم لیگ نون اور جمعیت علماء اسلام نے شرکت کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے آج کے اجلاس کا بائیکاٹ کیا۔ آج کے اجلاس میں امجد خان نیازی جو پاکستان تحریک انصاف کے رکن ہیں ان کی جانب سے قرارداد پیش کی گئی، جس پر ان کی جانب سے یہ استدعا کی گئی کہ اس پر ایک خصوصی کمیٹی تشکیل دی جائے۔ اس خصوصی کمیٹی پر اپوزیشن نے اعتراض عائد کیا۔ اپوزیشن کی جانب سے آج شاہد خاقان عباسی کی اسپیکر قومی اسمبلی سے تو تکرار بھی ہوئی اور بات یہاں تک آن پہنچی کہ شاہد خاقان عباسی نے اسپیکر کو یہاں تک کہہ دیا کہ میں آپ کو جوتا اتار کر ماروں گا، اور اسپیکر کی جانب سے صرف اسی بات پر اکتفا کیا گیا کہ آپ بدتمیزی کرتے ہیں۔ آج کے اس اجلاس میں ابھی تک قرارداد منظور نہیں ہوئی، اس پر متفقہ فیصلہ کیا جانا اور متفقہ طور پر قرارداد کو منظور کیا جانا ہے۔ اپوزیشن کی رائے آنا ابھی باقی ہے، تو اپوزیشن کے کردار اور حکومت کی جانب سے پیش کی جانے والی قرارداد پہ مزید بات کرتے ہیں۔ رانا صاحب کا رخ کرتے ہیں۔ رانا صاحب، کی قرارداد پر اپوزیشن کا جو رد عمل ہے اور اپوزیشن کا جو موقف ہے کہ یہ قرارداد مزید وضع ہونی چاہیے تھی، جامع ہونی چاہیے تھی، ابھی یہ جامع نہیں ہے، اس میں کچھ اور نکات ایڈ ہونے چاہیے، آپ کے نزدیک اپوزیشن کا یہ موقف کس حد تک درست ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ۔ یا سر دیکھیں، آج کی جو قرارداد پیش کی گئی میں نے بھی پوری پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ اس پہ اب مزید کوئی تبدیلی یا مزید اس میں کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جس کے حوالے سے یہ آج اسمبلی کے اندر ایک شور مچا۔ پہلی تو بات یاسر یہ دیکھنے والی ہے کہ آج اجلاس کس چیز کے لیے تھا، قرارداد کیا تھی، کیا اس پر بھی ایک دوسرے کے خلاف بات کرنا بنتی تھی؟ کیا اس پر بھی یہ کہنا بنتا تھا کسی کو کہ تجھے جوتا ماروں گا؟ کیا اس پر بھی وہاں بیٹھ کر اپنی تعریفیں بنتی تھی؟ کیا اس پر بھی وہاں بیٹھ کر کوئی اور وویلا بنتا تھا؟ جبکہ ہم ایک چیز تو فائنل ہو چکی ہے کہ چاہے کوئی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتا ہے، چاہے کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہے، جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات ہوتی ہے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوتی ہے، تو ہر شخص کٹ مٹنے پہ تیار ہوتا ہے، اس پر کوئی دوسری رائے نہیں ہوتی۔ آج بڑی مایوس کن وہاں پہ میں تو یہی کہوں گا کہ بڑی مایوس کن چیز رہی کہ جب یہ معاملہ تھا تو وہاں پہ سکور پوائنٹنگ جو تھا پوائنٹنگ سکور وہ نہیں کرنا، سکور پوائنٹنگ نہیں کرنی چاہیے تھی، وہاں بات کرنی چاہیے تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کا معاملہ ہے، ان پر ہم سب قربان ہیں، جناب ہم سے مشورہ کیا ہے یہ نہیں کیا، ہمیں قرارداد دکھائی ہے یہ نہیں دکھائی، اب یہ ہمارے سامنے آ گئی ہے، ہم پا رہے ہیں، یہی بات ہے جو ہم سب کر رہے ہیں، آئیے مل کر اس پر یس کرتے ہیں، آئیے اس پر مل کر بحث کرتے ہیں، کوئی ایسا حل نکالتے ہیں کہ جس سے پوری دنیا کے اندر پاکستان کی اس قرارداد کے حوالے سے ہر تمام امت مسلمہ جو ہے اس پہ لبیک کہے، تمام اس پر چلے، پاکستان کا ہر شہری اس پر خوش ہو۔ لیکن ہوا کیا آج وہاں پہ؟ آپ مجھے ایک بات بتائیں، اس قرارداد پر بحث کتنی ہوئی؟ میں نے آپ سے، ہم نے کل کہا تھا کہ 3 دفعہ رابطہ ہوا ہے نواز شریف اور مولانا فضل الرحمان کا، اور بات کیا ہوئی تھی کہ کام بجھن نہ دینا، آگے بجھن نہ دینا۔ تو یاسر صاحب یہ سارا کچھ میں آپ کو پھر بتا دیتا ہوں، آگے جا کے بھی کوئی نہ کوئی رچ پڑے گی۔ اب یہ 1-2 دن اس کے بعد شاہد خاقان عباسی نے باہر آ کے جو پریس کانفرنس کی ہے، کیا وہ اس معاملے پہ کرنا بنتی تھی؟ کیا اس میڈیا ٹاک میں یہ ساری باتیں کرنا بنتی تھیں؟ اور اس کے بعد کیا پاکستان پیپلز پارٹی کا اس پہ بائیکاٹ بنتا تھا؟ میں نہیں سمجھتا، میں ذاتی طور پہ سمجھتا نہیں بنتا تھا۔ آپ کو 100 چیزوں سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ حکومت نے پارلیمنٹ کو اعتماد میں نہیں لیا، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ حکومت کو چاہیے تھا جو وعدہ کیا پورا کرے، آپ کو اختلاف ہو سکتا ہے کہ تمام ارکان اسمبلی سے مشاورت کی جائے، سیاسی لیڈروں سے مشاورت کی جائے، لیکن جب یہ فیصلہ آپ کر رہے ہیں کہ جب یہ معاملہ کیا ہے، یہ معاملہ عمران خان کا نہیں تھا، یہ معاملہ آصف علی زرداری کا نہیں تھا، یہ معاملہ میاں نواز شریف کا نہیں تھا، یہ معاملہ قاضی حسین احمد کا نہیں تھا، مولانا فضل الرحمان کا نہیں تھا، یہ معاملہ امت مسلمہ کا ہے، یہ معاملہ ہر مسلمان کا ہے، تو اس پر نہ تو بائیکاٹ ہونا چاہیے تھا اور نہ ہی اس پر کوئی ایسی تنقید یا کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے تھی کہ جس میں جان بوجھ کے اس معاملے کو آگے لے جایا جاتا۔ ہاں بحث آج کرتے، بحث کر کے مزید بہتری کی طرف جاتے، اور یہ کہنا کہ مجھے نہیں پوچھا، اس میں اب کیا ہے؟ جب سب ایک ہی بات بار بار کہہ رہے ہیں، اب آپ کی مسلم لیگ نون حمایت کر رہی ہے تحریک لبیک کی، آپ خود حمایت کر رہے ہیں کہ تحریک لبیک کے مظاہروں میں جائیں گے، ان کا موقف درست ہے، تو پھر اسی موقف کو تو پیش کیا گیا تھا یاسر، اور کس چیز کو پیش کیا گیا تھا؟ رانا صاحب، کسی کا معیار تو جانچ نہیں سکتے، عقیدہ اور عشق جو ہے وہ ہر کسی کا اپنے دل میں موجود ہے، اور ناموس رسالت کے حوالے سے تمام مسلمانوں کا عقیدہ ایک ہی ہے، لیکن یہ دیکھیں کہ آج کے دن
اگر وہ یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ اس پہ جب سب کا عقیدہ ایک ہے تو مشاورت ہم سب کی مل کے ہونا چاہیے تھی، تو اس پہ کیا سیاست کی جا رہی تھی؟ کیونکہ آج اپوزیشن کی جانب سے حکومت پہ سیاست کرنے کا الزام لگایا گیا۔ دیکھیں یہ سیاست نہیں تھی تو کیا تھا؟ آپ نے کہا کہ عقیدہ ایک ہے، عشق کا سب کا اپنا اپنا ایک طریقہ ہے، کچھ عشق کی انتہا تک چلے جاتے ہیں، کچھ انتہا تک نہیں جاتے لیکن عشق کرتے ہیں، اپنی جان کی قربانی دینے تک تیار ہوتے ہیں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جب عشق کا بات ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی بات ہے تو اگر نہیں مشورہ، مان لیں نہیں مشورہ کیا گیا، قرارداد سامنے آ گئی، ساری چیزیں سامنے آ گئی، تو اس پر بحث شروع کر دیں، اس پر پھر آ کے جو تقاریر ہوئی ہیں، میں معذرت سے کہتا ہوں حکومت اور اپوزیشن بینچ دونوں طرف سے جو تقاریر ہوئی ہے یہ نہیں ہونی چاہیے تھی۔ یہاں پر تقاریر صرف ایک ہی ہونی چاہیے تھی کہ جناب ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم پہ جان بھی قربان ہے، پوری دنیا کو ایک پیغام دیا جانا ہے، وہ کس طرح دینا ہے، یہ بات کی جاتی ہے۔ لیکن وہاں پہ سیاست، میں کہہ رہا ہوں حکومت کی طرف سے بھی ہوئی، اپوزیشن کی طرف سے بھی ہوئی، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے، اس پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے تھی۔ معاملہ بہتری کی طرف لے کر جانا ہے اور عقیدہ ختمیت اور ناموس رسالت پر ہم سب متفق ہیں، اور ہمارا عقیدہ اور عشق کا جذبہ بھی یہی ہے کہ اس پر کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا سکتا، تو پھر ہمیں بہتری کی طرف لے کر جانا ہے، اسے سیاست کی نظر نہیں کرنا ہے۔